ماں کے مرنے کے بعد 13 سالہ عائشہ چچی کی رحم و کرم پر تھی۔ ننھی سی جان پر چچی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتی تھی۔ عائشہ فقیر کو روٹی دینے جاتی تو روز اسے کہتی دعا کرو میری ماما واپس آ جائے، اور پھر ایک دن عائشہ غائب ہو گئی۔ پتہ چلا اسے وہیں فقیر اٹھا کر لے گیا جسے عائشہ روٹی دینے جاتی تھی۔ سارا گاؤں بھاگ دوڑ کر رہا تھا اور اس فقیر کی تلاش میں جاری تھا، مگر ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ فقیر تو عائشہ کا۔ چل اٹھ اور جا کر بھینس کا دودھ نکال کر۔ ننھی عائشہ سو رہی تھی جب صبح ہوئی کی بانگ دینے پر اس کی چاچی نے اس کے اوپر سے چادر کھینچی اور چلاتے ہوئے کہنے لگی، وہ بچی اتنی اونچی آواز سننے کی عادی نہیں تھی۔ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور گھبرا کر چچی کو دیکھنے لگی جو شدید غصے میں سٹیل کی بالٹی اس کی جانب بڑھا چکی تھی۔ وہ حیران ہو کر کبھی بالٹی کو دیکھتی اور کبھی اپنی چچی کو جو شدید غصے میں تھی۔ چچی کو نظر انداز کر کے اس نے جلدی سے برآمدے میں لگی ہوئی گھڑی پر ٹائم دیکھنا چاہا تو ابھی ہر طرف اندھیرا تھا۔ اسے گھڑی پر وقت صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ آنکھیں ملتے ہوئے پھر سے غور کر کے ٹائم دیکھنے لگی تو حیران رہ گئی۔ ابھی تو 4:45 ہو رہے تھے اور اس کی چچی ابھی سے اس کو اٹھانے لگی تھی۔ اس کی چچی نے اسے ٹائم دیکھنے میں مصروف پایا تو آگے بڑھ کر اس کی چوٹی سے پکڑ کر اسے اٹھایا اور زبردستی بالٹی اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ اس مار کے لیے تیار نہیں تھی، ڈر گئی اور درد سے رونے لگی، مگر چچی کا حکم تھا۔ اس نے جلدی سے پاؤں میں چپل اڑاسی اور جانوروں کے باڑے کی طرف چل پڑی۔ اسے بھینسوں اور بکری کی شرارتی بچوں سے ڈر لگتا تھا۔ اس کی چاچی نے کل مار مار کر اسے دودھ نکالنا سکھایا تھا۔ خوف سے اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے اور آنکھیں ایسے پھٹ چکی تھیں جیسے اسرائیل کو دیکھ لیا ہو۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ آگے بڑھی اور رنگین پیڑھی اٹھا کر ایک بھینس کے پاس بیٹھ گئی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا اگر بھینس نے ٹانگ مار دی تو اس کا کیا ہوگا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ وہ دودھ نکالنے لگی۔ تبھی بھینس نے دم ہلانا شروع کی تو وہ ڈر گئی اور دودھ کی بالٹی الٹ گئی، چیخ مار کر 2 قدم دور ہوئی تھی۔ چچی نے اس کے چیخنے کی آوازیں سنی تو فوراً دوڑ چلی آئی۔ آگے دودھ گرا ہوا دیکھا تو بغیر سوچے سمجھے 2-4 تھپڑ عائشہ کے منہ پر دے مارے۔ انہوں نے عائشہ کے منہ پر مکوں کی برسات کر دی تھی۔ وہ بیچاری بچی روتی رہ گئی، مگر اس ظالم عورت کو ذرا ترس نہیں آیا۔ اس نے زور سے ایک مکہ اس کی کمر پر رسید کرتے ہوئے دکھایا اور کہا کہ جاؤ اندر اور جھاڑو لگاؤ، دودھ میں نکالتی ہوں، اس کے بعد تمہیں روٹی بنانا سکھاؤں گی۔ یہ کہہ کر چچی غضبناک ہو کر بھینس کا دودھ نکالنے لگی جبکہ وہ روتے ہوئے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ اتنا بڑا صحن تھا، وہ کیسے جھاڑو لگاتی، اور صحن بھی کچا جس میں ہر طرف سے مٹی ابری ہوئی تھی۔ جھاڑو دے کر وہاں چھڑکاؤ بھی کرنا تھا۔ اتنے سارے کام کا سوچ کر رہی اسے نیند آ رہی تھی۔ اس نے حسرت سے چچی کے بچوں کی طرف دیکھا جو میٹھی نیند کے مزے لے رہے تھے تو کیونکہ آج اتوار تھا اور سب بچے ابھی تک سو رہے تھے اور کسی نے نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ ابھی تک ہلکا ہلکا اندھیرا تھا اور چچی نے اسے کام پر لگا دیا تھا۔ وہ محض 13 برس کی تھی اور اس کی چچی ابھی سے اسے کام پر لگانا چاہتی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں غرق تھی جب چچی کی آواز آئی تو جھاڑو نہیں لگا رہی؟ میں بھی آگے تجھے دیکھتی ہوں۔ وہ جلدی سے ہڑبڑا کر جھاڑو ڈھونڈنے لگی، جھاڑو اٹھانے لگی تھی جب بچھو پر اس کی نظر نہ پڑی اور پھر بچھو نے اپنا کام کر دکھایا۔ درد کے مارے وہ چیخنے لگی۔ اس کی چچی وہیں سے چلا کر پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے، مگر وہ جواب نہیں دے پائی۔ درد کی شدت اسے بولنے سے روک رہی تھی۔ اس کے رونے کی آواز سے اس کے چچا بیدار ہو گئے اور فوراً اس کی طرف بھاگے۔ بچھو کو وہاں سے بھاگتا ہوا دیکھ کر پہلے انہوں نے بچھو مارا، اس کے بعد عائشہ کو لے کر قریبی کلینک چلے گئے تاکہ اس کے انجیکشن لگوا سکیں اور بچھو کے کاٹنے کی وجہ سے جو درد ہو رہا ہے وہ ہونے کے برابر رہ جائے۔ جب وہ کلینک سے ہو کر آئیں تو اسے لگ رہا چچی اسے کام نہیں کروائیں گی۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں اور وہ اب بھی
تک سسکیاں لے رہی تھی۔ گھر آتے ساتھ ہی چچا تو کام پر چلے گئے، مگر اسے پورے صحن میں جھاڑو دینا تھا۔ بچے ہر طرف کھیل رہے تھے اور کچا فرش ہر طرف سے خراب ہو چکا تھا۔ اسے چھڑکاؤ کر کے صحن کو برابر کرنا تھا۔ اتنے بڑے صحن کو دیکھ کر ہی اسے بیزاری محسوس ہونے لگی، مگر کام تو کرنا تھا۔ اس نے بائیں ہاتھ کی طرف دیکھا جہاں بچھو نے کاٹا تھا، اور چند آنسو بے مول ہو کر بہہ گئے۔ اس نے جلدی سے جھاڑو دینا شروع کیا تو مٹی اڑنے لگی، اور وہ چند منٹ میں ہی دھول مٹی سے بھر گئی۔ اس کی پلکوں اور بالوں پر مٹی لگی ہوئی تھی، مگر وہ جھاڑو دینے میں مصروف تھی۔ چچا کے جاتے ہی اس پر چچی ایسے ہی حکم چلایا کرتی تھی۔ اس کی اپنی بچیاں سارا وقت ٹی وی کے سامنے بیٹھی رہتی۔ اگر وہ ذرا سا ٹی وی دیکھ لیتی تو چچی آگ بگولا ہو جاتی، اور اس دن اس کی خیر نہ ہوتی۔ جھاڑو دینے کے بعد اسے چکر سے محسوس ہونے لگے۔ وہ سر پکڑ کر گملے کا سہارا لیتے ہوئے نیچے بیٹھ گئی۔ وہاں بہت دھوپ آ رہی تھی، مگر اسے پرواہ نہیں تھی، کیونکہ چکر آنے کی وجہ سے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کہاں بیٹھنا چاہیے اور کہاں نہیں۔ بس وہ تو دیوار کا سہارا لے کر نیچے بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر خود کو سنبھالنے کے بعد اس نے جلدی سے بالٹی میں پانی بھرا اور مگ سے ہر طرف چھڑکاؤ کرنے لگی۔ اس کی چچی کا کہنا تھا کہ زیادہ پانی والی موٹر نہ چلائے تاکہ کم سے کم بل آئے۔ وہ بیچاری بچی کافی دیر سے نلکا چلا کر پانی بھر رہی تھی۔ چھڑکاؤ کرنے کے بعد وہ ہانپتے ہوئے ٹی وی والے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں سارے بچے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ وہ خوشی خوشی ان کے ساتھ بیٹھ گئی، مگر یہ خوشی وقتی تھی، کیونکہ اس کی چچی کی نظر اس پر پڑ چکی تھی۔ اس نے فوراً اسے بلا بھیجا۔ چچی کے بلانے کی دیر تھی کہ وہ بغیر چپل کے بھاگتے ہوئے اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ چچی نے اپنے تمام بچوں کے لیے کھانا بنایا اور اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہنے لگی، جاؤ سب کو کھانا دے آؤ، آج اتوار ہے، میرے بچے وہیں بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ اچار دیکھ کر عائشہ کے منہ میں پانی آ گیا۔ وہ بھی اچار سے کھانا کھانا چاہتی تھی، مگر اسے اجازت نہیں تھی۔ اس کے منہ میں پانی آ رہا تھا۔ جیسے ہی چچی کا دھیان ادھر ادھر گیا، اس نے جلدی سے اچار کی ایک ڈلی منہ میں ڈال دی اور مزے لے کر کھانے لگی، مگر تبھی اس کے چچا زاد روشا نے اسے اچار کھاتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ وہیں سے چلانے لگی کہ تم ہمارا کھانا جھوٹا کر دیتی ہو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ وہ جلدی سے اس کی طرف آ رہی تھی۔ عائشہ ڈر گئی اور چچی کی طرف بھاگی۔ تبھی اس کا پاؤں مڑا اور وہ کھانے سمیت زمین بوس ہو گئی۔ چچی نے بیٹی کو چلاتے ہوئے دیکھا تو اٹھ کر دیکھنے لگی کہ کیا ہوا ہے۔ عائشہ کو نیچے گرا ہوا دیکھ کر وہ اسے ہی گالیاں دینے لگی کہ ایک کام اس لڑکی کو ڈھنگ سے نہیں آتا، اب نیچے گر گئی ہے، سارا کھانا خراب کر دیا ہے۔ وہ چلاتے ہوئے آگے بڑھی اور کہنے لگی، میں تمہیں کہہ رہی ہوں اب یہ روٹی تم کھاؤ گی، میں اور روٹیاں نہیں بناؤں گی، نہ ہی اتنا فضول آٹا ہے کہ میں تم جیسی کی وجہ سے ضائع کرتی رہوں۔ اب یہ روٹی اٹھاؤ اور خود کھاؤ۔ تب تک روشا نے اس تک پہنچ گئی۔ اپنی ماں کو پاس دیکھ کر اس نے عائشہ پر ہاتھ اٹھانے کے بجائے اسے زبان سے گالیاں دینے لگی۔ وہ چپ چاپ روتے ہوئے اس کھانے کو اٹھاتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ روٹی کو دھویا اور اچار کو بھی اچھے سے دھونے کے بعد وہ کھانے لگی۔ بالکل بھی ذائقہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے جلدی سے نمک اٹھایا اور اچار پر ڈال کر کھانے لگی۔ کھانا ختم کرنے کے بعد اس نے ٹی وی والے کمرے سے سب کے برتن اٹھائے اور دھونے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر گھوم گیا جب اس کی ماں نے اسے زبردستی برتن دھلوائے تھے اور برتن والے صابن کی بدبو اس کے ہاتھوں سے نہیں جا رہی تھی، تو وہ سارا دن روتی رہی تھی اور باپ کے آنے پر ماں کی شکایت بھی کی تھی۔ اس کے بعد اس کی ماں نے اسے کبھی برتن نہیں دھونے دیے اور اب اسے روز برتن دھونے پڑتے تھے۔ اس کے ہاتھوں اور بدن سے ہر وقت اسی صابن کی بدبو آتی رہتی۔ وہ روتے ہوئے برتن صاف کرنے لگی۔ برتن دھونے کے بعد اس نے کچن میں رکھا ہی تھا جب اس کی چاچی نے اسے وہیں سے آواز لگائی کہ برتن دھو چکی ہو تو کپڑے دھونے بیٹھ جاؤ، کل سوموار ہے اور سارے بچے دھلا ہوا یونیفارم پہن کر جائیں گے۔
اس لیے اچھے سے دھونے کے بعد استری کر دینا۔ عائشہ رونے لگی۔ اس نے کبھی بھی اتنے کام نہیں کیے تھے، مگر اب اس کی چچی اسے مجبور کرتی اور ہر کام کرواتی، اور اگر وہ کرنے سے انکار کر دیتی تو اسے بھوکا رکھتی اور چچا سے خواہ مخواہ ڈانٹ پڑواتی۔ سارے کپڑے دھونے کے بعد اس کی کمر درد سے دوہری ہوتی جا رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے تختہ بن چکی ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ وہ چپ چاپ آ کر اپنی چارپائی پر لیٹ گئی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے نہ جانے کد اسے نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ وہ بے سدھ ہو کر سو رہی تھی۔ اسے گرمی کا بھی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ جب اچانک منہ پر پانی پڑنے کی وجہ سے وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، دیکھا تو سامنے اس کے چچا زاد زویا کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ کہنے لگی، کل پورا دن بجلی نہیں آئے گی اور تم نے ابھی تک ہماری یونیفارم استری نہیں کی۔ میں بغیر استری کی یونیفارم پہن کر ہرگز کالج نہیں جاؤں گی۔ جلدی سے جاؤ اور میری یونیفارم استری کرو۔ عائشہ منہ کھولے اسے دیکھے جا رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ جب زویا عائشہ کو گھورتے ہوئے پایا تو وہ آگے بڑھی اور کہنے لگی، جب تک تھپڑ نہ مارا جائے تم ری سٹارٹ نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں تمہارا کیا مسئلہ ہے، ہر وقت کھوئی کھوئی رہتی ہو۔ خود کا دماغ تو خراب ہے، ہمارا بھی کرتی رہتی ہو۔ اٹھ جاؤ، ابھی آدھے گھنٹے بعد بجلی چلی جائے گی اور امی کہہ رہی ہیں پانی کی بالٹیں بھر کر رکھ دے تاکہ پانی ضرورت پڑے گا تو نلکا نہ چلانا پڑے۔ یہ کہہ کر زویا تو چلی گئی، مگر وہ رونے لگی۔ جلدی سے آنسو صاف کرتے ہوئے دوپٹہ کندھوں پر پھیلایا، چپل پہنی اور بھاگتے ہوئے تار سے کپڑے اتارنے لگی۔ کپڑے اتارنے کے بعد اس نے استری کیے اور پھر پانی بھر کر رکھ دیا۔ سارے کام ہو چکے تھے۔ چچی میں موم بتیاں بھی منگوا لی تھیں تاکہ بجلی چلی جائے تو روشنی کا انتظام ہو سکے۔ سبھی لوگ آرام سے بیٹھے تھے، لیکن عائشہ متحرک تھی۔ وہ سب کے کام جلدی جلدی نپٹا رہی تھی۔ کسی کو اس سے کپڑے استری کروانے تھے تو کوئی اسے پانی کی بالٹیں بھرا رہا تھا۔ یہاں تک کہ جب وہ برتن دھو رہی تھی تو بجلی چلی گئی۔ وہ ڈر گئی اور برتن چھوڑ کر چاچی کے پاس آئی اور کہنے لگی، چاچی بجلی چلی گئی ہے، اب میں کیسے برتن دھوؤں؟ تو چاچی کہنے لگی، تجھ جیسی کو تو بس کام نہ کرنے کا بہانہ چاہیے، کام چور کہیں کی۔ جا اور برتن دھو، اتنی چاندنی رات ہے تجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تو اس میں میرا کیا قصور ہے، لیکن مجھے برتن دھلے ہوئے چاہیے۔ چاچی کی بات سن کر عائشہ لیتے ہوئے اندھورے کی طرف دیکھنے لگی۔ ویسے تو وہ نہیں ڈرتی تھی، مگر جب اسے بچھو نے کاٹا تھا تب سے وہ دن میں بھی ڈرنے لگی تھی۔ اب تو ویسے بھی رات ہو چکی تھی اور بجلی بھی چلی گئی تھی۔ وہ اندھیروں میں جلدی جلدی برتن دھو کر انہیں کچن میں سمیٹ کر اپنی چارپائی پر آ کر سو گئی۔ بجلی جانے کی وجہ سے مچھر بہت کاٹ رہے تھے۔ وہ بے بسی سے رونے لگی، لیکن اتنی نیند آئی ہوئی تھی کہ وہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ساری رات کروٹیں بدلتے بدلتے گزر گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب زویا نے اسے اٹھایا اور کہنے لگی، یہ لو ہاتھ والا پنکھا اور مجھے ہوا دو، مچھر کاٹنے کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی۔ عائشہ نے بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اپنی چچا زاد کو دیکھا۔ اس نے زور سے اس کا بازو جھٹکا اور کہنے لگی، ہر وقت کھوئی رہتی ہو، نہ جانے تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ 101 بار تمہیں سمجھایا ہے کہ میرے سامنے اس طرح کا بیہیو نہ کیا کرو۔ جلدی سے پنکھا چلاؤ، اور اگر تم سوئی اور میری آنکھ کھلی تو تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ زیا یہ کہتے ہوئے اپنی چارپائی پر لیٹ گئی اور موبائل استعمال کرنے لگی۔ موبائل کے استعمال کی وجہ سے اور زیادہ حشرات اکٹھے ہونے لگے۔ تبھی زویا غصے میں کہنے لگی، چپ کر کے سو جاؤ، ایک کام بھی تم سے ڈھنگ سے نہیں ہوتا، دو یہ پنکھا مجھے۔ اس میں پنکھا کھینچ لیا اور عائشہ کو دھکا دیا۔ وہ چارپائی سے جا گری۔ اس کا سر چارپائی سے لگا تو، مگر اتنا زیادہ زور سے نہیں کہ درد برداشت نہ کر پاتی۔ ایسے چھوٹا موٹا درد برداشت کرنے کی تو اس سے عادت ہو چکی تھی۔ عائشہ کے والد ابراہیم صاحب سعودی عرب کمانے کے لیے جا چکے تھے، جبکہ اس کی والدہ کا انتقال پچھلے سال ہوا تھا۔
جب تک اس کی والدہ یہاں رہتے تو اس کی چچی میں خوب نرمی سے پیش آئیں، مگر جیسے ہی اس کے والد پاکستان سے گئے ایک بار پھر انہوں نے عائشہ پر ظلم و ستم شروع کر دیے۔ انہیں تو مفت کی نوکرانی مل چکی تھی، اس کی بچیاں کام چور تھیں اور کام سے گھبراتی تھیں۔ عائشہ پر وہ ذرا غصہ کرتی تو وہ فوراً کام کرنے لگ جاتی، جبکہ وہ اپنی بیٹیوں پر غصہ کرے یا ماریں وہ باز نہیں آتی، بلکہ الٹا ماں سے لڑنے لگتی تھیں، جس کی وجہ سے سمینہ بیگم چپ ہو جاتی تھیں۔ صبح ہوئی تو بجلی نہیں تھی اور نل کا سوکھ چکا تھا۔ عائشہ کی حالت رہنے والی ہو رہی تھی، کیونکہ اس نے صحن میں چھڑکاؤ کرنا تھا اور اتنا سارا پانی کہاں سے آتا۔ اسے لگا شاید چچی اسے پیار سے پیش آئیں گی اور اس کی بات مان لیں گی، کیا اگر ایک دن چھڑکاؤ نہ کیا تو کیا ہوگا۔ وہ یہی سوچ کر چچی کے پاس آئی کہ چچی آج تو بجلی بھی نہیں ہے اور نل کا بھی سوکھ چکا ہے، آج میں صبح صحن میں چھڑکاؤ نہیں کرتی، کیسے بھی زمین ہموار ہے، کہیں سے مٹی ابری ہوئی ہے نہیں ہے۔ وہ گھبراہٹ کے مارے ہاتھ مروڑ رہی تھی، اسے یقین تھا کہ چچی اس کی بات مان لے گی، مگر اس کی چچی نے روٹی والا چمٹا اس کے ہاتھ پر دے مارا۔ اچانک چمٹا پڑنے کی وجہ سے اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی، وہ ڈر گئی تھی۔ تبھی سمینہ بیگم کہنے لگی، تمہارا دماغ خراب ہے، چپ چاپ جاؤ کنویں سے پانی بھر کر چھڑکاؤ کرو، مگر مجھے صحن میں چھڑکاؤ ہوا ملے، میں بھی آ کے دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر چچی اس پر غصہ آنے لگی تو وہ معصوم بچی ڈر کے مارے روتے ہوئے کنویں کی جانب آئی۔ اس نے تو آج تک کنویں سے پانی نہیں نکالا تھا اور کنواں بھی سوکھ چکا تھا، بس دلدل سی مٹی پڑی ہوئی تھی۔ وہ واپس آ گئی اور چچی کو کہنے لگی کہ کنواں تو سوکھ چکا ہے، اب میں کیا کروں۔ چچی کہنے لگی، تو کنواں سوکھ چکا ہے تو تم بھی آج کھانا نہیں کھاؤ گی، کیونکہ تم نے چھڑکاؤ نہیں کیا۔ یہ سن کر عائشہ رہنے لگی، اسے بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ جب سارے بچے کھانا کھا رہے تھے تو وہ نیندوں مدیدوں کی طرح سب کو دیکھ رہی تھی، مگر کسی نے اس پر توجہ نہیں دی۔ تب اس کے چچا زاد بہن زویا کی نظر اس پر پڑی، وہ بھوک سے نڈال ہو رہی تھی۔ زویا نے رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک روٹی کتوں کی طرح اس کے سامنے پھینکی، وہ جلدی سے اسے اٹھا کر کھانے لگی۔ سبھی بچوں کے لیے یہ مذاق بن چکا تھا، وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے توڑ کر عائشہ کو پھینکنے لگی، وہ جلدی جلدی ٹکڑے اٹھا کر کھانے لگی۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، دیکھو جیسے ہم کبھی کو کھانا پھینکتے ہیں اور وہ جھپٹ لیتے ہیں، عائشہ بھی یہی کر رہی ہے، آج اس کا نام کبھی ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ تمام ہنسنے لگے، جبکہ عائشہ روتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ کمرہ کہاں تھا؟ ایک گودام تھا جہاں سالانہ گندم کے دانے اور دوسری اشیاء پڑی رہتی۔ ایک چارپائی رکھنے کی مشکل سے جگہ بنتی تھی، وہاں اگر کوئی نارمل انسان جائے تو اسے سانس لینے میں گھٹن ہو، مگر وہ پچھلے کئی مہینوں سے رہتی آ رہی تھی، اس لیے اس کے لیے یہ کمرہ بھی جنت تھا۔ گرمی میں وہاں رہنا مشکل ہی ہو جاتا، مگر سردیوں میں حبس کی وجہ سے اسے سردی کا احساس نہیں ہوتا۔ اس نے بھاری بھاری بوریاں ہٹا کر کھڑکی کے بالکل پاس اپنی چارپائی بچھا لی تھی، تاکہ گرمیوں میں ہوا آتی رہے اور اس کے لیے جہاں رہنا آسان ہو جائے۔ چچی اپنے بچوں کے ساتھ اسے نہیں سونے دیتی تھی، نہ جانے کیا وجہ تھی، مگر وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ سب آپس میں گل مل جائیں۔ سایات عائشہ کے سر میں درد تھا، اسے اٹھا نہیں جا رہا تھا، مگر اٹھ کر کام تو کرنا تھا، ورنہ چچی اسے خوب مارتے۔ یہی سوچ کر اس نے چکراتے سر پر پٹی باندھی اور باہر چلی آئی۔ چچی کام کر رہی تھی، اس نے سارا کام کیا، جیسے ہی اپنے کمرے میں جانے لگی تو گیٹ بجا۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اتنی شدید دھوپ میں گیٹ پر جائے، مگر چچی میں وہیں سے آواز لگائی کہ بیری ہو گئی ہے کیا؟ باہر تجھے آواز سنائی نہیں دے رہی؟ چچی کے غصے سے ڈرتے ہوئے وہ جلدی سے ننگے پاؤں گیٹ تک آئی، دیکھا تو ایک فقیر بیٹھا تھا جو روٹی مانگ رہا تھا۔ اس نے فقیر کو غصے بھری نگاہ سے دیکھا اور چپ چاپ اندر آ کر چچی کو بتانے لگی کہ کوئی فقیر ہے، کھانا مانگ رہا ہے۔ اسے لگا چچی اسے ڈانٹیں گی، مگر خلاف معمول اس نے ایک روٹی پر مکھن لگایا اور اس میں سالن رکھ کر
شاپر میں ڈال دیا۔ وہ حیران ہو رہی تھی کہ چچی اتنی سخی کب سے بنی ہے، ورنہ تو ہر وقت مرچیں چباتی رہتی تھیں۔ وہ حیران ہو کر چچی کو دیکھ رہی تھیں۔ چاچی کہنے لگی، جاؤ بھی صحیح، سر پر کھڑی ہو گئی ہو، اب مکھن کو نظر لگانی ہے کیا؟ جب سے تم نے مکھن پہ دیکھا شروع کیا ہے، دن بدن دودھ میں سے مکھن کم نکلتا ہے۔ کل اس دودھ کی معیار اتاروں گی، اب تو تمہیں آئندہ ان چیزوں سے دور رہا کرو۔ وہ حیران رہ گئی، ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ اس کی چچی میں غصہ کیا تو وہ بھاگتے ہوئے گیٹ تک آئی اور سامنے فقیر کو دیکھا جو نیچے زمین پر پاؤں پسارے بیٹھا تھا۔ وہ روٹی اس کے ہاتھ میں تھما کر پلٹ میں ہی والی تھی جب وہ فقیر کہنے لگا، تم نے مجھے کھانا دیا ہے، بتائے میں تمہارے لیے کون سی دیا کروں؟ تو اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کا شفیق چہرہ گھوم گا، جس میں آج تک اسے کلی رلایا نہیں تھا۔ ہمیشہ بہت خیال سے رکھا۔ وہ اپنے گھر میں رانیوں کی طرح رہا کرتی تھی اور یہاں نوکرانی بن چکی تھی۔ اس نے بھاری ہوتی آواز میں ساتھ جواب دیا، دعا کرو کہ میرا ماما واپس آ جائیں اور پھر میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھوں میں آنسو پانی کی طرح بہنے لگے۔ وہ روتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئی اور اپنے کمرے میں جا کر رونے لگی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے اپنا بیگ کھولا اور جلدی سے اپنی فیملی فوٹو نکالی جہاں وہ تینوں بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ کون جانتا تھا کہ آگے چل کر کیا ہونے والا ہے۔ آج وہ سب بچھڑ چکے تھے۔ اسے رونا آ رہا تھا۔ امی تو اس کا چھوٹا بھائی لینے گئی تھی مگر وہ انتقال کر گئے اور اس کا چھوٹا بھائی بھی اس دنیا میں نہ آ سکا۔ اس نے تصویر کو گلے سے لگایا اور ٹوٹی ہی چارپائی پر لیٹ گئی۔ دن بدن اس کا وزن کم ہو رہا تھا اور وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بغیر کھانا کھائے سوئی تھی جب سمینہ بیگم اس کے کمرے میں داخل ہوئی تاکہ دیکھ سکے کہ وہ کہاں ہے۔ انہیں اپنے شوہر بشیر صاحب کے کپڑے استری کروانے تھے۔ جب کمرے میں آ کر دیکھا کہ سو رہی ہے تو پہلی بار انہوں نے اسے کچھ نہیں کہا بلکہ خود ہی کپڑے استری کرنے لگے۔ جب وہ اٹھی تو زہر کی اذان آ رہی تھی، یعنی اس کی چچا زاد بہنیں واپس آنے والی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی، منہ ہاتھ دھو کر کچن میں آئی۔ دیکھا تو اس کے علیحدہ روٹی رکھی ہوئی تھی۔ اسے حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوئی کہ آج چچی اس کے ساتھ کیسے نرم رویے سے پیش آ رہی ہے، کیونکہ اپنی چچی اسے نرمی کی امید میں ہی تھی۔ جلدی سے کھانا کھانے کے بعد اس نے ہاتھ دھوئے، وضو کر کے نماز پڑھتے ہوئے اس میں خدا کا شکر ادا کیا کہ بالآخر اتنے دن بھوک کی برداشت کرنے کے بعد اسے کھانا کھانے کو مل چکا تھا۔ وہ نماز سے فارغ ہوئی تو اس کی چچا زاد آ گئے۔ چچی گھر میں موجود نہیں تھی۔ وہ 13 سالہ بچی لکڑیں جلا کر روٹیاں بنانے لگی، جبکہ اس کی 20 برس کی چچا زاد بہنیں آ کر اس پر حکم چلا رہی تھیں کہ جلدی روٹی بناؤ۔ انہیں تو چائے بنانا بھی نہیں آتا تھا۔ چچی میں اپنی بیٹیوں کو ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ کوئی بھی کام نہ کرتی تھیں، بس سارا وقت پڑھائی کو دیا کرتی تھیں۔ عائشہ نے ان کے لیے روٹیاں بنائی، پھر اس کے بعد سارے برتن سمیٹتے ہوئے وہ ٹی وی والے کمرے میں آ گئی جہاں سب بچے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی آ کر بیٹھ گئی۔ وہ سب آپس میں لڑ رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا ہمیں کارٹون دیکھنے ہیں تو کوئی کہہ رہا تھا ہمیں ڈرامہ دیکھنا ہے۔ غرض ان سب میں بحث چلتی رہی اور کسی کو بھی ٹی وی دیکھنے کا موقع نہ ملا۔ پھر سب بچے ہوم ورک کرنے لگے کہ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے نکلے، کیونکہ وہ بھی سکول جایا کرتی تھی جب اس کی امی زندہ تھیں۔ پھر وہ شہر سے گاؤں آ گئے تو یہاں اس کی پڑھائی چھڑا دی گئی، حالانکہ اس کی کزنیں دو بسیں بدل کر کالج جاتی تھیں مگر آج تک انہوں نے پڑھائی نہیں چھوڑی تھی، بلکہ وہ آگے بھی بڑے پڑھنے کا ارادہ رکھتی تھیں، جبکہ اس کے لیے ہی چچا کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس کے والد ہر مہینے ایک معقول رقم اپنی بیٹی کے اخراجات کے لیے بھیجواتے تھے، مگر اس بات کا علم چچی اور چچا کے علاوہ کسی کو بھی نہیں تھا۔ چچا بھتیجی سے ہمدردی کرتے تھے مگر بیوی کے کہنے میں آ کر زیادہ اس کے حق میں نہیں بول سکتے تھے۔ ابھی وہ عصر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی جب چچی نے اسے بلایا
اور کہنے لگی کہ میں یہیں پاس والی رشید بوا کے گھر جا رہی ہوں، تم ایسا کرو، یہ سان کاٹ کر رکھ دینا اور پکا لینا، شاید مجھے دیر ہو جائے تو کھانا بنانا، میں بالکل دیر مت کرنا، تمہیں پتا ہے نہ تمہارے چچا بھوک کے بہت کچے ہیں، آتے ساتھ ہی شور ڈال دیتے ہیں۔ عائشہ نے اس بات میں سر ہلا، دیکھا تو سامنے پردے پڑے ہوئے تھے، اس میں دھیرے دھیرے کریلے کاٹنا شروع کیے، مگر چھری اتنی تیز تھی کہ اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ جلن اور درد کے مارے اس میں جلدی سے چھری پھینکی اور اپنے بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، وہ بہت بڑھ گئی تھی، جلدی سے نلتے کی طرف بڑھی اور ہاتھ دھونے لگی، خون تھا کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تبھی اس نے تندیر سے راکھ اٹھائی اور اپنے ہاتھ پر لگا دی۔ جب اس کے بابا کا ہاتھ کٹا تھا تب اس کے بابا نے یہی کیا تھا۔ ابھی وہ اپنے زخم کو سہلا رہی تھی کہ جب ایک بار پھر دروازہ بج اٹھا، وہ پریشان ہوتے ہوئے گیٹ تک آئی تو دیکھا وہ فقیر باہر بیٹھا تھا اور کھانے کو روٹی مانگ رہا تھا۔ وہ کچن میں آئی تو دیکھا ایک روٹی بچی ہوئی تھی، اس نے اسے گرم کیا، شاپر میں ڈالا اور باہر آ کر فقیر کو دے دیا۔ فقیر کہنے لگا آج تمہارے لیے کیا دیا کروں؟ تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی یہی دعا کرو کہ میری مما واپس آ جائیں اور مجھے یہاں سے لے جائیں۔ فقیر نے اس کے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی دیکھی تو پوچھنے لگا کہ یہاں تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا ہے؟ عائشہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں سبزی کاٹ رہی تھی تو ہاتھ پر کٹ لگ گیا۔ فقیر انجان تھا مگر پریشان ہوگا کہ تمہارے ہاتھ پر کٹ جو لگا ہے تم نے اوپر کیا لگایا ہے؟ عائشہ نے زخم کو گھورتے ہوئے کہا کہ میں نے لکڑیوں کی راکھ لگائی ہے۔ فقیر نے اپنا ماتھا پیٹ لیا اور کہنے لگا ایسا نہیں کرنا تھا، اس سے تمہارا زخم اور زیادہ خراب ہو جائے گا، جلدی سے جاؤ ہاتھ دھو کر آؤ، راکھ لگانے سے اچھا ہے کچھ بھی نہ لگاؤ، زخم بڑھ جائے گا۔ اس سے جب فقیر نے یہ کہا تو عائشہ جلدی سے بھاگی اور جا کر ہاتھ دھو لیا، خون رک چکا تھا، اس نے پٹی بھی اتار دی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر آ کر فقیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فقیر وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ شکستہ قدموں کے ساتھ بینچ کی جانب بڑھی جہاں بیٹھ کر وہ سبزیاں کاٹ رہی تھی۔ سبزیاں کاٹنے کے بعد اس نے بنانا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی چچا زاد زویا سے کہا کہ میری مدد کرے، مگر اس نے منہ پر ہی انکار کر دیا۔ عائشہ لکڑیاں جلاتے ہوئے کھانا بنانے لگی، اس کی آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی مگر اب تو اسے ان سب چیزوں کی عادت ہو چکی تھی، شاید لکڑیاں گیلی تھیں اور اس سے کھانا بھی نہیں بن رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے سائن پکایا، تب تک سمینہ بیگم آ گئیں، وہ آتے ساتھ ہی روٹیاں بنانے لگیں۔ اس کے چچا آ گئے، سب کھانا کھانے لگے مگر وہ سارا دن کے کام کی تھکی ہوئی تھی، چارپائیاں سے ہم میں نکالنے کے بعد وہ سو گئی۔ ہر دن اس پر ایسے ہی ظلم کیے جاتے تھے، گھر کا سارا کام اس کے ذمہ تھا۔ پچھلے 1 مہینے سے مسلسل وہ فقیر آ رہا تھا اور ہر بار کہتا کہ تمہارے لیے کون سی دعا مانگوں، اور اس کا جواب ہمیشہ یہی ہوتا کہ میری مما واپس آ جائے۔ ایک روز باہر دستک ہوئی، عائشہ جان گئی کہ یہ وہی فقیر ہے۔ اس نے چچی سے روٹی لے لی، چچی کو بتا دیا کہ فقیر روٹی دینے جا رہی ہوں، ابھی 2 منٹ میں واپس آتی ہے۔ وہ جیسے ہی باہر گئی واپس نہ آئی۔ آدھا گھنٹہ ہوا تو سمینہ بیگم کو فکر لاحق ہوئی کہ بچی کہاں گئی ہے۔ اتنی دیر تو وہ کبھی نہیں لگاتی تھی کیونکہ وہ اپنی چچی سے بہت ڈرتی تھی۔ وہ جلدی سے باہر دیکھنے آئی مگر باہر بھی وہ کہیں نہیں تھی۔ اندر سارا گھر چھان مار کر دیکھ لیا مگر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس دن اتوار تھا اور سارے بچے گھر میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے روہیل کو اٹھایا اور کہا کہ جاؤ دیکھو عائشہ کہاں گئی ہے۔ پہلے تو وہ نہیں مانا، لیکن جب سمینہ بیگم نے اسے 50 روپے دینے کا وعدہ کیا تو وہ جلدی سے اٹھا اور باہر تلاش کرنے لگا۔ چھوٹا سا گاؤں تھا، دور دور گھر تھے۔ روہیل 2 گھنٹے بعد ہافتہ ہوا گھر میں داخل ہوا اور پسینہ صاف کرتے ہوئے کہنے لگا اماں عائشہ مجھے کہیں نہیں ملی، میں تھک چکا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چارپائی پر لیٹ گیا۔ سمینہ بیگم پریشان ہو گئیں، وہ شوہر کو کیا جواب دیں گے۔ تبھی انہوں نے بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ باپ کو بلا کر لاؤ۔ بشیر صاحب آئے، جب انہیں پتہ چلا
تو وہ آتے ساتھ ہی بیوی پر غصہ ہونے لگے کہ تم سے ایک بچی تک نہیں سنبھالی گئی۔ سب لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، ہر کسی کا شک اس فقیر پر تھا، کیونکہ آخری بار عائشہ اسے روٹی دینے گئی تھی۔ سمینہ بیگم اپنے دفاع میں کہنے لگی کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ جوان ہوتی ہوئی بچی ہے، اب ہمیں کیا خبر کہ کیا کرتی رہتی ہے۔ وہ اپنی طرف سے مظلوم بن رہی تھی، لیکن بشیر صاحب کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے بیوی کے منہ پر ایک تھپڑ جڑا دیا اور کہنے لگے، میری بھتیجی کے بارے میں ایسی باتیں سوچ سمجھ کر کرنا، سمجھی؟ تمہیں اتنی ٹینشن والے ماحول میں بھی ایسی باتیں سوچ رہی ہیں۔ بشیر کہنے لگے، پر سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا، ہر طرف بات پھیل گئی کہ ایک فقیر آیا تھا اور اس کے بعد عائشہ غائب ہے۔ سبھی لوگ اس فقیر کو ڈھونڈ رہے تھے، کافی دیر ڈھونڈا جا رہا تھا، مگر جب فقیر نہ ملا تو مجبور ہو کر بشیر صاحب پولیس اسٹیشن چلے گئے۔ پھر جو راز سامنے آیا اس نے سب کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ خاص طور پر سمینہ بیگم کو بہت بڑا جھٹکا لگا۔ شبیر احمد اور بشیر احمد غفور حسین کے دو بیٹے تھے۔ بشیر احمد نے پڑھائی چھوڑ دی اور باپ کے ساتھ زمینوں پر کام کرنے لگا، جبکہ شبیر کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ سارے کام دھندے چھوڑ کر پڑھنے کے لیے شہر چلا گیا، وہاں ہوٹل میں رہ کر پڑھتا رہا۔ چھٹیوں میں گھر آتا، ماں باپ بہت خوش تھے کہ بیٹا پڑھ رہا ہے اور بہت جلد بڑا افسر بن کر واپس آئے گا۔ ادھر بشیر صاحب اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کر زمینوں کی دیکھ بھال کرتا، کیونکہ ان کا گھر اسی سے چلتا تھا۔ ان کی اچھی خاصی زمین تھی، علاقے میں وہ لوگ زمیندار کہلاتے تھے، مگر زمین اور جائیداد کا غرور ان میں نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ باقی گاؤں والوں کی طرح خود کو عام سمجھا جاتے تھے۔ جن دنوں بشیر احمد کی عمر 20 برس ہو گئی تو سکینہ بیگم کو بیٹے کی شادی کا خیال ستانے لگا۔ انہوں نے چھوٹے بیٹے کو بلایا اور یوں انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ بیٹی تو کوئی تھی ہی نہیں جو مدد کرواتی، اس لیے انہیں اپنی اکلوتی نند کو دوسرے شہر سے بلوا لیا، جو اپنے بچوں سمیت بھتیجے کی شادی کی تیاریاں کرنے لگیں۔ سمینہ کی شادی بشیر احمد سے ہونا قرار پائی تھی، جبکہ اس کی بہن رومینہ جو پڑھ رہی تھی وہ اپنے دوسرے بیٹے کے لیے پسند کر لی۔ سکینہ بیگم کو یہی بہتر لگا کہ دونوں بہنیں ہوں گی تو لڑائی جھگڑے میں بھی نہیں کریں گی اور ایک ساتھ ہنسی خوشی رہیں گی، اور وہ خود بھی پڑھ رہی ہے، میرا چھوٹا بیٹا بھی پڑھ لکھا ہوگا تو جوڑی خوب ججے گی۔ انہوں نے بغیر بیٹے سے پوچھے یہ رشتے طے کر دیا۔ بشیر احمد کی شادی ہوئی تو ان کے گھر کی خوشیاں لوٹ آئیں۔ سمینہ بیگم نے پہلے ایک بیٹے کو جنم دیا، جس کی وجہ سے اس کے گھر میں اس کی اہمیت بڑھ گئی۔ شبیر اپنی بھابھی کی بہت عزت کرتا تھا، اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ بھابھی جو اسے اتنی محبت سے پیش آتی ہے آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ وہ تو اپنی بہن کے لیے راستہ صاف کر رہی تھیں تاکہ وہ دونوں بہنیں ایک گھر میں بیاہ ہی جائیں اور دونوں کو آسانی ہو جائے۔ جن دنوں شبیر احمد بڑے افسر بن کر گاؤں میں آئے، اسی روز سکینہ بیگم نے اسے بتایا کہ ہم نے 6 سال پہلے تمہاری منگنی روبینہ سے کر دی اور اب وہ لوگ شادی کے لیے اصرار کر رہے ہیں، تو تم کہو تو تمہاری شادی کی تاریخ رکھ دیں۔ یہ سن کر شبیر احمد کو بڑا دھچکا لگا۔ وہ کہنے لگا، اماں ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں روبینہ سے نہیں بلکہ حناس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، جو میرا کلاس فیلور ہو چکی ہے اور میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں اسی سے شادی کروں گا۔ سارے گاؤں میں باتیں ہونے لگیں کیونکہ روبینہ کی منگنی ہو چکی تھی، تو اسی لیے رشتے نہیں آ رہے تھے۔ جب پتہ چلا کہ منگنی پھوٹ گئی ہے تو لوگ باتیں بنانے لگے، حالانکہ غلطی شبیر کی تھی مگر ہر کوئی ہنا کو کوس رہا تھا۔ ایسے ہی دن گزر گئے۔ 2 سال سکینہ بیگم نے بیٹے کو منانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں مانا۔ سکینہ بیگم یہ حسرت لیے اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ غفور حسین بھی زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے اور ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو گئے۔ جب ماں ابا فوت ہو گئے تو بشیر حسین کو پورا اختیار مل گیا کہ وہ جس سے چاہے شادی کر لے۔ انہوں نے اپنی مرضی سے ہنا سے شادی کر لی اور صرف بھائی کو شادی میں بلایا۔ گاؤں میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ شبیر حسین نے شادی کر لی ہے۔
جب سمینہ بیگم کو پتہ چلا تو انہوں نے خوب واویلا کیا اور طلاق لے کر گھر چھوڑنے کی دھمکی دی، مگر بشیر صاحب اس کی دھمکیوں میں نہیں آئے کیونکہ وہ اپنے اکلوتے بھائی کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ انہیں پتہ تھا ان کی بیوی ایسے ہی تماشا کرتی ہیں، اسی لیے انہوں نے بھائی کے 1000 دفعہ کے اصرار پر بھی اپنی بیوی کو یہ نہیں بتایا کہ اس کے چھوٹے بھائی کی شادی ہے۔ بشیر احمد اکثر گاؤں کی نعمتیں لے کر بھائی سے ملنے شہر جایا کرتے تھے، خاص طور پر خالص شہد، دودھ، مکھن اور دیسی گھی وہ صرف ضرور لے کر جاتے۔ ان کی بھی ہر وقت غصہ کرتی تھی کہ کبھی ہنا گاؤں تو آئے، میں اس کے اصل مقام یاد دلاؤں گی، کیونکہ ان کی بہن ابھی تک بین بیاہ بیٹھی تھی۔ گاؤں میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کسی لڑکی کا منگلی ٹوٹ جاتی تو پھر اس کا رشتہ بڑی مشکل سے ہوتا۔ ابھی تک ہنا کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ 30 برس کی ہو چکی تھی۔ تبھی ایک آدمی کا رشتہ آیا جو پہلے سے شادی شدہ تھا مگر بیوی وفات پا چکی تھی۔ وہ پڑھا لکھا تھا مگر ایک معمولی سا کلرک تھا۔ یوروبینا کی شادی ہوئی تو سمینہ بیگم کا غصہ کچھ کم ہوا۔ پہلی بار ہنا حاملہ ہوئی تھی، اس نے بیٹی کو جنم دیا۔ جب بیٹی 12 برس کی ہو گئی تو وہ پھر سے حاملہ ہوئیں۔ اب کی بار وہ ایک بیٹے کو جنم دینے والی تھیں مگر ڈلیوری کے دوران وہ فوت ہو گئیں۔ بچہ بھی زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہا اور وہ بھی مر گیا۔ شبیر احمد دل برداشتہ ہو چکے تھے، وہ پاکستان چھوڑ کر سعودی عرب چلے گئے اور بیٹی کو امانت کے طور پر اپنے بڑے بھائی کو سونپ گئے، جس پر انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ اعتبار تھا۔ مگر جہاں سمینہ بیگم نے اپنی بہن کا بدلہ لیا اور عائشہ کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، معاملے میں وہ اپنے شوہر سے بھی نہیں ڈرتی تھیں۔ 1 سالہ تو عائشہ ان کے ظلم و ستم سہتی رہیں، پھر اچانک وہ کہیں غائب ہو گئی۔ اسے ڈھونڈا جا رہا تھا، پھر علم ہوا کہ وہ فقیر جو روزانہ روٹی مانگنے آتا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ شبیر احمد تھے جو بیٹی کو واپس لینے آئے تھے۔ ایک روز گھر کے باہر جھگڑے کی آوازیں سنی تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کی بھابھی ان کی اکلوتی بیٹی پر کیسے کیسے ظلم کرتی ہے۔ بس انہیں ثبوت چاہیے تھے، سو وہ فقیر بن کر ہر روز ان کے گھر آنے لگے تاکہ معلوم کر سکیں کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ وہ سعودی عرب گئے تھے مگر جلد ہی واپس لوٹ آئے کیونکہ وہاں جا کر انہیں اپنی بیٹی کی یاد ستاتی تھی۔ جب یہاں آئے تو انہیں علم ہوا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ ایسے ایسے ظلم ہوتے رہے ہیں، تو ان سے رہا نہیں گیا اور اپنی بیٹی کو لے کر بغیر کسی کو اطلاع دیے واپس چلے گئے۔ انہوں نے سعودی عرب جا کر اطلاع کی کہ میں اپنی بیٹی کو لے کر آ گیا ہوں۔ بے شک بھابھی بھائی آپ برے نہیں ہیں، آپ نے میری بیٹی کا دھیان رکھنے کی کوشش کی مگر آپ کی بیوی کے پاس میری بیٹی رہی تو وہ یقیناً اسے مار ڈالے گی۔ وہ جس طرح کے کام میری بیٹی سے کرواتی ہے ان کاموں کے دباؤ کی وجہ سے جلد ہی میری بیٹی یہ دنیا چھوڑ دے گی۔ میں اپنی بیوی کو تو کھو چکا تھا، اب بیٹی کو نہیں کھونا چاہتا، اس لیے اسے لے کر واپس آ گیا ہوں۔ میں ہر ماہ ایک معقول رقم بھجواتا تھا تاکہ میری بیٹی خوش رہے، مگر آپ لوگوں نے تو اسے مفت کی نوکرانی سمجھ لیا اور اسے اتنے سارے کام کروائے۔ بشیر احمد نے جب یہ سنا تو وہ گھر آئے اور بیوی کو مارنے لگے۔ انہوں نے زندگی میں پہلی بار بیوی پر ہاتھ اٹھایا تھا اور اتنا مارا تھا کہ وہ اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہی۔ انہیں غصہ آ رہا تھا کہ ان کا بھائی کیا سوچتا ہوگا کہ میرا بھائی اس کی دی ہوئی رقم کھا جاتا ہے اور اس کی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے۔ وہ بہت اداس تھے۔ سمینہ بیگم کو افسوس نہیں تھا کہ انہوں نے اس لڑکی پر ظلم کیا بلکہ وہ اب بھی اپنے دفاع میں بول رہی تھیں۔ بہرحال عائشہ کے ساتھ جو ہوا وہ تو اس کے نصیب میں لکھا جا چکا تھا، مگر اب سمینہ بیگم کے ایسا کرنے کی وجہ سے اس کی بیٹیوں کے ساتھ جو ہونا تھا وہ خدا کی طرف سے مکافات عمل ہونا تھا۔ سمینہ بیگم نے زویا کے رشتے آنے پر فوراً اس کی شادی کر دی۔ بظاہر تو وہ لوگ بہت اچھے تھے، اس کی بیٹی سے بہت محبت سے پیش آتے تھے۔ زویا بھی شادی سے بہت خوش تھی۔ سمینہ بیگم نے بیٹی کو خوش دیکھا تو ان کی ساری پریشانی دور ہو گئی۔ 1 سال بعد
اللہ نے اسے بیٹا دیا تو ان کی ساری فکریں ہی ختم ہو گئیں، مگر یہ سب کچھ وقتی تھا۔ ایک بہت بڑی مصیبت ان کا انتظار کر رہی تھی۔ زویا کا شوہر مظہر ایک روز کام پر جا رہا تھا جب اس کا کار ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ جب یہ خبر زویا تک پہنچی تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ اسے ہسپتال لے جایا گیا تو اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو چکا تھا۔ جب اس کی طبیعت سنبھلی تو اسے گھر لایا گیا۔ اس کے شوہر کو دفنا دیا گیا تھا اور کل خوانی کی رسم بھی ہو چکی تھی۔ یوں اس بدبخت عورت کو آخری وقت میں اپنے شوہر کا دیدار بھی نصیب نہ ہوا۔ جو خدا کو منظور تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ سمینہ بیگم کو لگا کہ زویا کی ساس سچی ہے اور اس کا خیال رکھے گی، مگر ایک روز جب زویا بھی شادی سے بہت خوش تھی، سمینہ بیگم نے بیٹی کو خوش دیکھا تو ان کی ساری پریشانیاں دور ہو گئیں۔ 1 سال بعد اللہ نے اسے بیٹا دیا تو ان کی ساری فکریں ہی ختم ہو گئیں، مگر یہ سب کچھ وقتی تھا۔ ایک بہت بڑی مصیبت ان کا انتظار کر رہی تھی۔ زویا کا شوہر مظہر ایک روز کام پر جا رہا تھا جب اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ جب یہ خبر زویا تک پہنچی تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ اسے ہسپتال لے جایا گیا تو اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو چکا تھا۔ جب اس کی طبیعت سنبھلی تو اسے گھر لایا گیا۔ اس کے شوہر کو دفنا دیا گیا تھا اور کل خوانی کی رسم بھی ہو چکی تھی۔ یوں اس بدبخت عورت کو آخری وقت میں اپنے شوہر کا دیدار بھی نصیب نہ ہوا۔ جو خدا کو منظور تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ سمینہ بیگم کو لگا کہ زویا کی ساس سچی ہے اور اس کا خیال رکھے گی، مگر ایک روز جب وہ اپنی بیٹی کے گھر گئیں تو یہ جان کر حیران رہ گئیں کہ زویا کی ساس نے اس کے ساتھ بالکل ویسا ہی سلوک رکھا ہوا تھا جیسا وہ عائشہ کے ساتھ رکھتی تھیں۔ ویسے ہی ان کی بیٹی بھاگ بھاگ کر گھر کے سارے کام کر رہی تھی۔ انہوں نے بیٹی کو اپنی طرف بلایا اور کہا کہ کیوں تم نوکرانیوں کی طرح گھر کے سارے کام کر رہی ہو؟ تمہارے گھر جو نوکر تھے وہ کہاں ہیں؟ زویا روتے ہوئے کہنے لگی کہ میری ساس کہتی ہے مفت کی روٹیاں توڑنے سے بہتر ہے گھر کے سارے کام تم ہی کیا کرو۔ انہوں نے کام کرنے والیوں کو بھی نکال دیا ہے۔ یہ کہہ کر زویا نے سمینہ بیگم نے کہا ابھی میں تمہاری ساس سے بات کرتی ہوں۔ زویا روتی رہ گئی، مگر جب سمینہ بیگم نے اس کی ساس سے شکایت کی تو وہ کہنے لگیں ٹھیک ہے، ہم آپ کی بیٹی سے کام نہیں کرواتے، اپنی بیٹی کو لے کر چلے جائیے، ہمیں ہمارا پوتا سونپ دیجیے، اسے نہ میں اس گھر میں صرف اپنے پوتے کی وجہ سے رکھا ہوا ہے۔ جس روز میرا بیٹا فوت ہوا اسی دن اسے گھر سے نکال دیتی۔ سمینہ بیگم یہ جواب سن کر اپنا سا منہ لے کر رہ گئیں۔ گھر آ کر انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے عائشہ کے ساتھ برا کیا۔ انہوں نے شوہر سے کہا کہ فوراً اپنے بھائی کو کال ملا دو، میں نے عائشہ سے معافی مانگنی ہے۔ انہوں نے عائشہ سے معافی مانگی، مگر ان کی بیٹی کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ اس کی ساس اس کے ساتھ نوکرانیوں والا سلوک کرتی تھیں۔ سمینہ بیگم کو یہی بہتر لگا کہ کم از کم وہ اپنے گھر اپنے میں تو ہے، وہ اس کی قدر نہیں کرتے، لیکن اس کے بیٹے کی تو اہمیت ہے۔ اچھا ہے کہ اپنے گھر میں رہے، جب بیٹا بڑا ہو جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی۔ کبھی کبھی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ برا کریں گے تو ہمارے ساتھ برا نہیں ہوگا، مگر ہم جو دوسروں کے ساتھ ماضی میں کرتے ہیں وہی ہماری قسمت میں مستقبل کے لیے لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیں، یہ نہ ہو کہ کل کو وہی سب آپ کے ساتھ ہو رہا ہو اور آپ کو پچھتانے کا وقت بھی نہ ملے۔ دوستو، کہانی کیسی لگی؟ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل شعیب سٹوری کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔